کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. سورہ نور ہر عورت کو چاہیے کہ سورہ نور کے ترجمے اور سورہ نور کی تفسیر کنز الایمان خزائن العرفان سے ضرور پڑھے، اور اگر اسے پڑھنے اور سمجھنے کے اندر کہیں دشواری آتی ہو تو کوئی سنی صحیح العقیدہ ایسی معلمہ جو اس کی تفسیر اور ترجمے کو صحیح طور سے سمجھا سکے اسے آپ ضرور پڑھیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دل میں اللہ کا ڈر اور حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو سورہ نور کی تلاوت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور کر لیں. اور دوسری چیز، جب بچی کی شادی کسی گھر میں ہوتی ہے تو ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے میں یہ دے دوں میں وہ دے دوں، لیکن آج میں ایک ایسی چیز اپنی بچی کو دینے کے لیے ہر ماں سے کہوں گا جو دینے کا حکم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو. غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. علیل تھے، بیمار تھے، ان کی بچیاں بھی تھیں. ایک صحابی رسول اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کر ان کو دینے کے لیے حاضر آئے. مزاج پوچھا حضرت عبداللہ کا اور اس کے بعد ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ رقم آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کے علاج و معالجے میں کام آئے گی یہ رقم. انہوں نے کہا میرے لیے میرا رب کافی ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ کی طبیعت بتا رہی ہے کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، رکھ لیں آپ کی بچیوں کو کام آئے گا. اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا جو بھی صحابی تھے وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور رقم دینے والے صحابی سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ سنو، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری بچیاں فاقے میں گرفتار ہوں گی تو خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میری بچیاں کبھی فاقے میں گرفتار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے اور میری ہر بچی سورہ واقعہ یاد کی ہوئی ہے. اور حضور نے فرمایا جو سورہ واقعہ کی روزانہ رات کو تلاوت کرے اللہ کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں نازل فرماتا. بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو. آج بچیاں گانے پورے گنگنا لیتی ہیں، ڈانس کر لیتی ہیں، سیریلوں سے واقفیت رکھتی ہیں، ہیرو ہیروئن کی زندگی سے واقفیت رکھتی ہیں. ہر بچی کو سورہ واقعہ یاد کرنے کی تعلیم دو. اگر آنے والے اجتماع تک ہر آنے والی یہاں میری بچیوں نے، بہنوں نے، خواتین نے اگر سورہ واقعہ یاد کر لی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہر ایک کے گھر میں اللہ رحمت و برکت کو نازل فرمائے گا اور فاقہ ان کے گھر سے دور ہو جائے گا. تیسری چیز، اے خواتین اسلام، شادی کے موقع پر میک اپ کرنے کی وجہ سے، بیوٹی پارلر میں سج دھج کر آنے کی وجہ سے نماز ضائع کر دیتی ہیں، نماز چھوڑ دیتی ہیں. اور بہت ساری بچیاں یہ تصور کرتی ہیں کہ نماز پڑھیں گی تو شاید ہم کو کوئی بی بی ماں نہ سمجھ لے، ماڈرن سمجھنے کی بجائے پردہ نشی خاتون نہ سمجھ لے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس رب نے تمہیں حسن دیا، زندگی دی، سب کچھ عطا فرمایا، اسی کی بارگاہ میں سر جھکانے سے تم شرم محسوس کرتی ہو؟ کیا یہ دنیا کے لوگ تمہیں عزت دیں گے؟ سن لو، عزت کا مالک خدا ہے، وہ جسے چاہے جتنی چاہے عزت عطا فرما دے. اس لیے کبھی بھی جان بوجھ کر کے نماز قضا نہ کریں. چوتھی چیز، اور اسے غور سے سنیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کو سیدھی سادی بھولی بھالی عورت پسند ہے. جو سادگی اختیار کرے ایسی عورت اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے، اس عورت کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ عورت ہے. آج زبان کی تیز، لفظوں سے انگار برسانے والی عورتیں
اور یہ کہنے والی عورتیں میں تو چپ کرا دیتی ہوں، تیز ترار عورتیں. سرکار نے ایسی عورت کو اچھی عورت نہیں فرمایا، پسند نہیں فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں جنت میں جب میں نے دیکھا جانے والوں میں تو عورتیں جنت میں جانے والی مجھے نظر آئیں تو وہ عورتیں بھی ایسی تھیں جو جنت میں جانے والی تھیں جو بالکل سادگی اختیار کرنے والی تھی. تو سادگی کی بنیاد پر اللہ جنت عطا فرماتا ہے، تو آپ سادگی اختیار کریں. اب سنیں، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے اور یہ انقلاب آپ کے ذریعے ہی آ سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم اس پر آپ توجہ دیں گے. چاہے کوئی کچھ بھی کہے آپ کسی کی پرواہ مت کیجئے گا، لیکن آپ اپنی جگہ پر ٹس سے مس نہ ہو، ڈٹ جائیں اس کے اوپر. اور وہ چیز کیا ہے؟ شادی کے موقع پر غلط رسومات جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کا خرچ کیا جاتا ہے، چاہے شوہر بینک سے لون لے کر کرے، چاہے کسی اور کے پیسے کو خرچ کرے، چاہے کسی کا مال غصب کر کے کرے. تو آپ شادی کو سمپل بناؤ، اور سمپل شادی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ وہ برکت والی شادی ہے. جس شادی میں حضور فرماتے ہیں کہ کم خرچ ہو، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس شادی میں برکت عطا فرماتا ہے. تو ساری غلط رسومات کو ختم کرو، ساری بے جا رسومات کا جنازہ نکالو، بند کرو ان ساری چیزوں کو، تاکہ شوہر پر بھی بوجھ کم ہو اور حضور کے اس فرمان پر عمل ہو جائے اور اس کی برکتیں آپ کے سامنے آ جائیں کہ شادی میں جتنا کم خرچ کریں گے اللہ عز و جل اس میں برکتیں عطا فرمائے گا. ہاں، اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ ہم کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں، جو بھی جائز طریقے سے اچھے انداز میں اسراف کے بغیر ہو اس کے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں. لیکن بے جا رسومات کہ یہ مہندی کی رسم کے اندر اتنی عورتیں آ رہی ہیں اور اس طرح مہندی لگانا ناجائز نہیں ہے. ہلدی عورت کو لگانے کے ٹائم پر نہ جانے کون کون آتی ہیں اور کون کون مرد بھی آتے ہیں، اور شادی سے پہلے لڑکا بھی آ جاتا ہے، منگنی کے بعد وہ بھی ہلدی یہ حرام ہے، حرام حرام سب ہے. بند کرو اسے، ورنہ اس کے عذاب سے گھر محفوظ نہیں رہے گا. جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا اسے حرام مانو اور اس پر عمل کرو. ہاں، مہندی کے آپ نے گھر میں رسم رکھی ہے، خواتین آ رہی ہیں، شریعت کے حدود میں کچھ ہو رہا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہلدی لگانے کے لیے گھر کی خواتین آ رہی ہیں اور چہرے پر ہاتھ پر لگا رہی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن شریعت کے حدود میں. کوئی گانے باجے تماشے یہ سب چیزیں نہیں، فضول رسمیں نہ ہو. اور ضروری، اب تو ضروری کا معاملہ یہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگ اتنا پیسہ رکھتے ہیں کہ وہ حج کر سکیں لیکن نہیں جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یار حج کر کے آنے کے بعد اتنا ہدیہ تقسیم کرنا پڑے گا، اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا ہدیہ بانٹنا فرض ہے یا حج فرض ہے؟ اسی طریقے سے نکاح ضروری ہے یا یہ رسومات ضروری ہیں؟ ان بے جا رسومات نے بہت ساری غریب بچیوں کو شادیوں سے محروم رکھ دیا. سادگی اختیار کرو تاکہ بچیاں اچھی طریقے سے غریب کی بھی بیاہ سکیں اور ان کا گھر بھی اطمینان و سکون سے چل سکے. اب آخری بات اسے بھی ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آج ماہ ربیع النور کا چاند جلوہ گر ہو چکا. یاد رکھو، گھر میں ماحول بناؤ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا. آج سے اپنے گھر میں درود شریف کا سلسلہ شروع کرو. آپ کے گھر میں اگر کوئی خاتون پڑھی لکھی ہو، اردو جانتی ہو یا سیرت کی اس کے پاس سنی صحیح العقیدہ کی کتاب ہو تو گھر میں حضور کے معجزات پڑھ کر کے وہ سنائے، شمائل مصطفیٰ سنائے، خصائل مصطفیٰ سنائے، فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے. اور یاد رکھیں جس گھر میں حضور کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بلائیں بھاگ جاتی ہیں. تو 12 ربیع النور تک یہ سلسلہ گھروں میں جاری کرو. سرکار کی خوب تعریف و توصیف، خوب ثنا کرو، خوب سرکار کی تعریف کرو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنے گھر کو قرآن مقدس کی تلاوت سے مزین کرو. وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل
ہر مرد و عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، با حیا با کردار بنائے، گناہوں سے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کا صدقہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی خواتین کو عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون سی چیز جو امام حسین ہو یا حضور مفتی اعظم ہند ہو یا کوئی بھی ولی ہو، ان کو عبادت کی طرف کھینچ کر کے لے جاتی، ان کی زندگی عبادت کے سانچے میں ڈھلی ہوتی، ان کے وجود سے عمل صالح ظاہر ہوتے، ان کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آتا، ان کے چلنے کو دیکھنے کے بعد رسول اعظم کا چلنا یاد آتا، ان کے بیٹھنے کو دیکھنے کے بعد حضور کا بیٹھنا یاد آتا، ان کے طرز تکلم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تکلم یاد آتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے وجود کو قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں کیوں ڈھالے ہوئے تھے؟ آپ کو اور ہم کو اسے سمجھنے کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، پہلے فکر بدلتی ہے، اس کے بعد وجود بدلتا ہے۔ آج دنیا میں سب سے پہلے میڈیا پر کنٹرول اسی لیے کیا جاتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کی سوچ بدلی جائے۔ کروڑوں روپے جو ایڈ کے پیچھے خرچ کیے جاتے ہیں اور اتنی ایڈ آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچ بدلنا۔ کبھی تھمس اپ کی ایڈ کے پیچھے کروڑوں روپیہ، کبھی 7 اپ کی ایڈ کے پیچھے، کبھی فیس واش کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے۔ تو آدمی کچھ استعمال کرتا ہوتا ہے، لیکن اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس کی سوچ کو چینج کیا جاتا ہے، سوچ کو بدل دیا جاتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو آدمی کے قدم اٹھتے ہیں اور اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پھر وہ 7 اپ کی طرف بھی بڑھتا ہے، تھمس اپ کی طرف بھی بڑھتا ہے، فیس واش کی طرف بھی بڑھتا ہے، اور برانڈ کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوچ پہلے بدل۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کی گئی، اور وہ سوچ جو تباہ کرنے والی سوچ تھی، اس سوچ کو مسلمانوں کے دل و دماغ میں اتارا گیا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ روئے زمین پر اگر مسلمانوں کے افکار کا اگر آپ جائزہ لیں اور ان کی سوچ کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مور دین 90% مسلمانوں کی سوچ اسلامی سوچ، قرآنی سوچ یا مدنی سوچ آپ کو نظر نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرہ برائیوں کے دلدل میں ڈوب رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشرہ نیکیوں کی طرف بڑھ نہیں رہا، یہی وجہ ہے نیکی کے جذبات ہمارے سرد پڑ گئے، یہی وجہ ہے عبادت کا شوق ختم ہو گیا، یہی وجہ ہے معاملاتی زندگی خراب ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی، یہی وجہ ہے کہ ہمارا پورا وجود تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچ بدلی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مینٹلیٹی چینج کی تھی، ان کے افکار و نظریات کو چینج کر دیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں وہ کون سی فکر تھی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کے اندر پیدا فرمائی، جس کی بنیاد پر صحابہ کا اٹھنے والا ہر قدم اللہ اکبر نیکی کی طرف ہوتا، قرآن کے مطابق ہوتا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہوتا۔ تو اب آئیے میں آیت کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر کے چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ شہیدان کربلا ہوں یا مفتی اعظم ہند ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں یا اللہ کا کوئی بھی ولی ہو، انہیں عبادت میں لذت کیوں آتی تھی، عبادت کا شوق کیوں تھا، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ کیا تھا۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہی دنیا۔ ہم اٹھتے ہیں تو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، سوتے ہیں تو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اٹھ کر اپنی تجارت کے بارے میں نہ سوچو، میں یہ نہیں کہتا آپ اٹھ کر دنیا کے حالات کے بارے میں نہ سوچو، میں یہ نہیں کہتا زمانے پر اپنی نظر مت رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا نہ کماؤ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر رہو لیکن دنیا کی محبت کو دل میں مت اتارو، اس لیے کہ انسان ہلاک اس وقت ہوتا ہے جب اس کا اوڑھنا بچھونا دنیا کی محبت بن جائے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ
وسلم نے جہاں حضرت عثمان غنی کو تجارت سے نہیں روکا، جہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو تجارت سے نہیں روکا، جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت سے نہیں روکا، وہیں پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دیا کہ یاد رکھنا تم دنیا کے لیے نہیں ہو، دنیا تمہارے لیے ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ زمین میں پیدا کیا گیا سب تمہارے ہی تو لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین پر ساری چیزیں پیدا فرمائیں تمہارے لیے، تم سب کے لیے نہیں ہو، سب تمہارے لیے ہے اور تم خدا کے لیے ہو۔ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ عطا فرمائی اور یہ بتایا کہ دیکھو ایک بات ذہن کے اندر رکھنا، دو چیزیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دعوت و تبلیغ کے زمانے میں اختیار فرمائی اور اسی طرف رہنمائی فرمائی، توحید اور آخرت، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی عبادت پر یقین، اللہ عز و جل کو معبود برحق ماننا اور آخرت میں جواب دہی کا تصور۔ بندوں کو یہ احساس دلایا ایک دن تمہیں مر کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تمہیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تمہیں زندگی کے پل پل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کا جواب تمہیں دینا ہے۔ تو اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اٹھنے والا کوئی قدم ایسا نہیں ہوتا تھا جو بارگاہ سمدیت میں حاضری کے بعد ان کے لیے شرمندگی کا سبب بنے، بلکہ ان کی نگاہوں کے اندر ایک چیز تھی اور وہ چیز کیا تھی؟ قرآن کی یہ آیت جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ تم زمین پر آئے ہو مستقل رہنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے، زندگی کی میعاد مکمل کر کے جانا ہے۔ جب تمہاری زندگی کی میعاد مکمل ہو جائے گی تم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو صحابہ کے دل و دماغ میں یہ چیز تھی، ہم یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عارضی طور پر آئے ہیں، بلکہ یہ دنیا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کھیتی کرو آخرت میں تمہیں اس کی جزا مل جائے گی۔ تو وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے نہیں تھے، دنیا کو ایک برتنے کی چیز سمجھ کر اس کا استعمال کرتے تھے۔ جیسے بہت سارے لوگ ٹیشو کا استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی ٹیشو کو لیا، صاف کیا، پھینک دیا، تو دنیا کو اپنے دل میں نہیں بساتے تھے۔ اللہ اکبر، اب اسی کو قرآن نے مینشن کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کی چند آیتوں پر آج کی پوری دنیا کا مسلمان عمل کرتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اور جو صحابہ ہوتے ہیں، جو تابعین ہوتے ہیں، جو شہیدان راہ محبت ہوتے ہیں، وہ پورے قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کی اس آیت کو سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے، جو مجھے سمجھانا ہے کہ ہم دین کے راستے پر متحرک کیوں نہیں، ہمارے اندر عبادت کا شوق کیوں پیدا نہیں ہوتا، ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا، ہم نیکیوں کے سلسلے میں حریص کیوں نہیں بنتے۔ اور اللہ کے ولی کا حال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہیں سمجھتے بلکہ کرتے دکھائی دیتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آج ہم چھوٹے کو سلام کرنے میں جھجکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت جیسا بڑا کون ہو سکتا ہے؟ سلام میں حضور ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ متحرک کرنے والی چیز کیا تھی؟ وہ سوچ بدلی ہوئی تھی۔ رسول اعظم نے سوچ بدلی تھی، قرآن نے سوچ بدلی تھی۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تصور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں گویا پرماننٹ ہم رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ نے کبھی محسوس کیا اللہ کی راہ میں جان دینے والے کی سچویشن کیا ہے؟ ہم ٹائم نہیں دے پاتے، ہم وقت نہیں دے پاتے، ہم نیند نہیں دے پاتے، ہم آرام نہیں دے پاتے، ہم تھوڑی سی تکلیف قربان نہیں کر پاتے، لیکن شہیدان راہ محبت جان ہتھیلی میں لے کر کے نکلتے ہیں۔ وہ کون سا تصور ہے جو ان کو بے چین کیے رہتا ہے اور جان دینے پر آمادہ کر دیتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم نے ان کی اسی تڑپ کو مینشن کیا ہے اپنی حدیث کے اندر۔ شہید کی نگاہوں میں صرف یہی ہوتا ہے ہم اپنے مولا کا جلوہ دیکھ لیں، اپنے مولا سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے، اور اس مولا سے ملنے کی آرزو کے اندر وہ ٹائم ہی نہیں، جان دینے کے لیے
بھی تیار ہو جاتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, شہید کہا جاتا ہے راہ خدا میں جان دینے والا, اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والا, اور بھی شہادت کے دائرے کو رسول اعظم نے وسیع فرمایا ہے. تو شہید کو اللہ کی بارگاہ کے اندر شہادت کا رتبہ پانے والے کو شہید کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر, جان دیتے وقت تکلیف نہیں ہوتی, ہاتھ کاٹا جا رہا ہے انہیں درد نہیں ہوتا ہوگا, پیر کاٹا جا رہا ہے انہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی, گردن کاٹی جا رہی ہے انہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی. خدا کی قسم مصطفیٰ پیارے کا فرمان سچا ہے کہ راہ خدا میں قتل کیے جانے والے کو اس وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی انسان کو چوٹی کے کاٹنے کی تکلیف. اے اللہ, یہ تکلیف چھین کیسے لی جاتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیر میں کیلا چپ جائے, کیل چپ جائے تو درد ہو, اور یہاں تلوار چل رہی ہے, نیزے مارے جا رہے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں. کوئی چیز تو ہوگی جو ان کو اس درد سے بچا لیتی ہے. تو جواب ملتا ہے شہید اپنی نگاہوں سے رب کا جلوہ دیکھ رہا ہوتا ہے, مولا اپنے دیدار سے اسے مالا مال کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اپنے مولا کے جلووں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے سر کٹنے کی بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ جنتیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جانا چاہتے ہو, تو عام جنتی مسلمان جنتی کہے گا نہیں مولا یہی ہمارے لیے اچھی جگہ ہے. لیکن شہید سے پوچھا جائے گا تیرا کوئی ارمان ہو تو بیان کر, تو شہید جواب میں عرض کرے گا مولا 10 بار دنیا میں تو بھیج, اور 10 بار ہم تیری راہ میں جان دے دیں اور سر کٹا دیں, اس لیے کہ جو مزہ تیرے نام پر سر کٹانے میں ہے وہ مزہ ہمیں جنت میں بھی نہیں ملتا. میں پوچھتا ہوں کہ وہ مزہ کیا ہے؟ وہ رب کے جلوے کو دیکھنا ہے, وہ مولا کے یاد اور مولا کا دیدار. تو آج اگر مسلمان صرف یہ تصور کر لے کہ موت برحق ہے اور مرنے کے بعد ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, قیامت میں رب کا جلوہ دیکھنا ہے, تو قرآن کہتا ہے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں, اب تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم اگر نہ بھی چاہو تب بھی تم مرو گے ضرور, اور مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو بس اب نیک عمل کرو, نیک عمل. تبلیغی جماعت نے بیڑا غرق کر دیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا. 7 چیزوں کے اندر اسلام کو قید کر دیا, کلمہ, نماز, روزہ, حج و زکات, بس یہی اسلام ہے. لیکن عمل صالح صرف اتنی چیزوں کا نام نہیں ہے. اگر صرف عمل صالح اتنی چیزوں کا نام ہوتا تو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا اذان کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے؟ بلکہ تھوڑا آگے بڑھ کر کیا کروں تو کیا تشہد کے اندر قاعدے میں بیٹھنے کے بعد نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سب کچھ کرتے تھے. پھر بھی ہم انہیں عمل صالح کا پیکر نہیں کہہ سکتے. ہم نے درس کربلا سمجھا ہی نہیں, پیغام کربلا سمجھا ہی نہیں, اور ایک زور لگا دیا گیا پوری دنیا کے اندر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں سجدے میں اپنی جان قربان کی. حق ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں, لیکن صرف سجدہ ہی انہوں نے نہیں. اگر سجدہ صرف کیا ہوتا تو کہنے والا یہ نہ کہتا کہ دین است حسین, کہنے والے نے تو پورا دین حسین کو کہا. اور پورا دین صرف نماز کے اندر ہی نہیں ہے, بلکہ پورا دین کیا ہے؟ غصے پہ کنٹرول کرنا, معاف کرنا, حقانیت کا علم بلند کرنا, باطل کے سامنے ڈٹ جانا, ظلم کے سامنے نہ جھکنا, حق کی آواز کو بلند کرنا, رشتہ داروں کا حق ادا کرنا, بھائی بہنوں کا حق ادا کرنا, یہ ساری چیزیں دین کے اندر ہیں. اگر آپ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر امام کی زندگی کے مختلف گوشوں کو دیکھو تو آپ کا وجدان پکار اٹھے گا کہ جو دین قرآن و حدیث کے اندر ہے اگر اس کی عملی تفسیر کو دیکھنا ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات. ہم پر تکلیف آئے تلاش کرتے ہیں, کوئی مرید کام آ جائے, کوئی مبلغ کام آ جائے, کوئی دوست کام آ جائے, کہیں سے کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اپنے معتقدین کو تلاش کرتے ہیں. امام آپ کی عظمتوں پر قربان, کربلا میں امام سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب جانا چاہیں تو جا سکتے. آج کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میرے اوپر جان نچھاور کر دینا, بلکہ کہہ رہے ہیں ان کی دشمنی مجھ سے ہے, تم سے نہیں, تم جا سکتے ہو. اور آج کل تو ایسے موقع کی لوگ تلاش کرتے ہیں. میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے کورونا کے مرض کے اندر مرنے والا اگر باپ ہے تو بیٹا بھی اس کے قریب جانے سے ڈرتا ہے. لیکن حیران ہوں کہ کربلا میں موت نگاہوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود حسین ابن علی کے وفادار بھاگتے نظر نہیں آتے, قدموں میں جان نچھاور کرتے نظر آتے ہیں. وہ کون سی چیز تھی؟ تو زمین جواب دے گا کہ حسین کی زندگی کے اندر اور حسین کی شکل کے اندر لوگوں نے پورا دین حسین کی زندگی میں چھلکتا دیکھا.
حسین کی زندگی۔ عمل صالح صرف نماز کا نام نہیں ہے، عمل صالح صرف روزے کا نام نہیں ہے، عمل صالح صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، عمل صالح صرف حج کا نام نہیں ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا یہ بھی عمل صالح ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی عمل صالح ہے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی عمل صالح ہے، بددیانتی نہ کرنا یہ بھی عمل صالح ہے، حسن اخلاق کا پیکر بن جانا یہ بھی عمل صالح ہے، بھائی بہنوں کے حقوق کو پامال نہ کرنا یہ بھی عمل صالح ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنا۔ اب آئیے اسی پر میں اپنی گفتگو کو تھوڑی آگے بڑھاتا ہوا چلوں۔ غریب سب سے زیادہ جس چیز کا متمنی ہوتا ہے وہ یہ کہ مجھ سے کوئی محبت کرے، اس لیے کے لیے پیمانے بدل چکے، دولت ہے تو محبت، اقتدار ہے تو محبت، ڈگری ہے تو محبت، اور حقیقی بھائی بھی اگر پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے آ جائے یا جھوپڑ پٹی میں رہتا ہو تو اس کا تعارف یہ میرا بھائی ہے، ایک مالدار کرانے کے اندر شرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا بھائی کہوں۔